اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک وظائف چینل کی جانب سے حافظہ نبیلہ طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے چینل کی ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی۔ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو چینل پر ہی مکمل دیکھیں۔ ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ آج جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ بڑا خوبصورت عمل ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہ آپ لوگوں نے پہلے بھی کبھی سنا ہو، لیکن اگر نہیں سنا تو میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ ہر کوئی سننے کے بعد اس کو کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اور پھر کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، یہ دو کلمات ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ اللہ کی تعریف، لا الہ الا اللہ۔ پھر کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، کملی والے پر دعائے رحمت یعنی درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی محمد، تو یہ دونوں اذکار یعنی اللہ کا ذکر اور کملی والے کا ذکر، یہ دونوں اذکار اس پڑھنے والے کے منہ سے سبز رنگ کا پرندہ بن کر نکلتے ہیں اور اللہ کے عرش پر پہنچتے ہیں، یعنی اللہ کے عرش کے نیچے جا کے پھڑ پڑاتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں، یعنی جو پرندہ ہے وہ بے قرار ہوتا ہے۔ تو رب کہتا ہے اے میرے اور میرے محبوب کی تعریف کے مجموعے، اے پرندے، اے سبز پرندے، کیوں پھڑ پڑا رہا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبز رنگ کا پرندہ کہتا ہے کہ یا اللہ، میں بے قرار کیسے نہ ہوں کہ جس نے زمین پر کہا ہے لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی محمد، تو اس کی ابھی تک بخشش نہیں ہوئی، تو مجھے قرار کیسے آ جائے؟ پھر اللہ کے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب نے دوسری بار اس پرندے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ٹھہر جا، سکون اختیار کر، تو پرندہ پھر وہی الفاظ دہراتا ہے کہ ابھی اس کی بخشش نہیں ہوئی تو مجھے سکون کیسے آ جائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تیسری بار اس پرندے کو حکم دیتا ہے کہ ٹھہر جا، اور فرماتا ہے کہ جب لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی محمد پڑھنے والے کے منہ سے نکلا تو ہم نے اسی وقت اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا تھا اور اس کی بخشش بھی کر دی تھی۔ تو اللہ کے بندوں، یہ اتنا مبارک عمل ہے، یہ دو چھوٹے چھوٹے کلمات لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی محمد، لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی محمد، یعنی معصوم بچوں کو بھی یہ کلمات پڑھاؤ اور سن لو کہ یہ کلمات جو آپ کو بتا رہی ہوں ان کو اگر 1000 مرتبہ روزانہ پڑھیں، بہت آسان عمل ہے۔ ایک اور آسان طریقہ یہ ہے کہ 500 مرتبہ صبح پڑھ لیا جائے اور 500 مرتبہ شام کو۔ ایک اور آسان ترتیب اس کی یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ پڑھ لیں۔ کس قدر آسانی ہے، کوئی پابندی نہیں، کوئی سختی نہیں۔ اگر آپ پر سخت بھی جادو کے اثرات ہیں تو لا الہ الا اللہ سے جادو ٹوٹ جائے گا اور اللہم صلی علی محمد سے عافیت کے دروازے کھل جائیں گے۔ جادو توڑنا ایک اور چیز ہے، یہ اس کلمے کا بڑا پوشیدہ راز ہے کہ
کہ لا الہ الا اللہ سے 100% جادو ٹوٹ جاتا ہے، شیاطین مرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد سے عافیت کے دروازے کھولتے ہیں، رزق کے دروازے کھول جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھولتے ہیں، سلامتی کے دروازے کھولتے ہیں، برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر تم صرف لا الہ الا اللہ کرتے رہو گے، لا الہ الا اللہ کرتے رہو گے تو تمہاری کیفیت اندھے فقیر کی سی ہو جائے گی اور پائی پائی کے محتاج ہو جاؤ گے، کیونکہ تم دنیا کے لیے پڑھ رہے ہو، اللہ کی محبت کے لیے نہیں پڑھ رہے۔ یہی اس کا راز ہے کہ لا الہ الا اللہ نفی اثبات ہے، یہ اللہ کا جلال ہے۔ جب اللہ کا جلال اترتا ہے تو ہمارے بس کی بات نہیں رہتی۔ ہم تو بس اتنا ہی پڑھ سکتے ہیں کہ 11 دفعہ پڑھ لیا، 15 دفعہ پڑھ لیا، یا زیادہ سے زیادہ ایک تسبیح پڑھ لی۔ اگر اسے زیادہ پڑھنا ہے تو پھر جیسے کہتے ہیں کہ یاری ہاتھی والوں کے ساتھ لگانی ہے تو پھر دروازے بھی اونچے ہی لگوانے پڑتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ کرتے کیا ہے کہ یاری ہاتھی والوں سے ہو اور دروازہ 6 فٹ کا ہو تو پھر یا تو دروازہ ٹوٹے گا یا ہاتھی پھنسے گا۔ وہی حال ہمارا ہوتا ہے، اور جب ہاتھی دروازے میں پھنس گیا تو رجد ہو جائے گا، پھر نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا، اور آج رجد سے ہی ہم مر رہے ہیں۔ بس اللہ کا ذکر کرنا ہے اور انیہ واہ کرنا ہے، کھلا کرنا ہے، تو پھر ظرف بڑا رکھو، اور اگر دنیا کے لیے کرنا ہے تو صرف اتنا ہی کرو جتنا برداشت کر سکتے ہو۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی محمد 200 مرتبہ یا 2 تسبیحاں کرنی ہے، یا 500 مرتبہ صبح اور 500 مرتبہ شام کو، یا پھر ایک ہی نشست میں 1000 مرتبہ۔ یاد رکھیں کہ لا الہ الا اللہ یہ ذکر جلالی ہے، یہ ساری بندشوں کو توڑ دے گا، شیاطین کو جلا دے گا، جادو کی کاٹ ہوگی، جادو کی پلٹ ہوگی، جادو سے تو محفوظ ہو جائے گا، لیکن یہ جو ساری تباہی پھیلی ہے جنگ جیتنے کے بعد، کیونکہ جنگ تو ہم جیت گئے لا الہ الا اللہ سے، تو جو تباہی ہوئی ہے اب اس کی تعمیر بھی تو کرنی ہے، اس کو آباد بھی تو کرنا ہے، خوشحالی بھی تو کرنی ہے۔ تو جب آپ پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد تو ادھر سے جو اجڑا ہے ادھر سے اللہ پاک آباد کرتا چلا جائے گا۔ آپ دیکھیں سورۃ طارق پڑھنا کوئی آسان کام ہے، سورۃ مزمل پڑھنا آسان کام ہے، سورۃ توبہ پڑھنا کوئی آسان کام ہے، اتنے بڑے اعمال ہیں، لیکن لوگ الحمدللہ وہ بھی کر رہے ہیں اپنی تکلیفوں کے آرام کے لیے۔ تو آج تو پھر کرم نہیں بلکہ کملی والے نے اپنے کرم کی حد کر دی ہے۔ پہلے لا الہ الا اللہ، پھر اللہم صلی علی محمد، بس 1000 مرتبہ روزانہ۔ اب بات آتی ہے کہ کب تک پڑھنا ہے۔ بس یہ سمجھ لیں کہ جب اسرائیل کا دیدار ہو جائے تو بند کر دینا ہے، مطلب آخری سانس تک پڑھتے ہی رہنا ہے۔ بھائی یہ درود ہے، افضل الذکر ہے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، تا دم موت پڑھنا ہے۔ یہ پڑھتے پڑھتے ہی ہم موت کی آغوش میں چلے جائیں۔ اگر درود پڑھتے مریں گے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ہمیں دور سے ہی پہچان لیں گے کہ درود والا آ رہا ہے، بارود والا نہیں۔ تو یہ تا دم موت پڑھنا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی۔ اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ الگ معاملہ ہے، میں نے اسے علاج کی نیت اور ارادے سے آپ لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اس اذکار کو پڑھنے سے جادو کا اثر ٹوٹ جاتا ہے، رشتے کی بندش ہو، مالی بندش ہو، رزق کی بندش، کوئی لا علاج بیماری ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ یہ کلمات پڑھ کر خود پر دم کریں، پانی پر دم کر کے پئیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں تو گھر میں پانی کے چھینٹے ماریں، کاروبار کی جگہ ہے تو وہاں چھڑکیں، یہ سارے کام آپ نے خود کرنے ہیں۔ پڑھائی بس اتنی ہی ہے، 1000 مرتبہ روزانہ۔ تو سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے افضل دعا اللہم صلی علی محمد۔ تو دونوں اذکار آپ کے پاس ہیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھتے جائیں،
چاہے لاکھوں بار روزانہ پڑھیں، لیکن بیماریوں کے علاج کے لیے، بندش کے لیے، جادو ٹونے کے لیے، رزق کے لیے، رشتوں کی بندش کے لیے، گھریلو لڑائی جھگڑے کے لیے، میاں بیوی کی ناچاکی کے لیے، دنیاوی تمام معاملات کے لیے صرف 1000 بار کافی ہے۔ اس کے 3 طریقے پہلے آپ کو بتا دیے ہیں، تو اس طرح سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ عظیم میں دعا ہے کہ وہ رب دو عالم ہمیں اپنے حبیب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لامحدود محبت اور غیر مشروط فرما برداری عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے سے کمتر انسانوں کے لیے اچھائیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے یقین ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اور ہمارا آج کا وظیفہ آپ کے لیے پرفارم کرے گا۔ اپنے مقصد کو ہمیشہ جائز رکھیں تاکہ جلد سے جلد آپ کو مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، بہت جلد نئی ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ